بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب لوگ اس عشرۂ اعتکاف کے اندر جامعہ مسجد نور مدینہ شیخوپورہ میں درس حدیث کی اس نشست کے اندر حاضر ہیں۔ آج کے اس درس کے لیے جو حدیث اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اس میں حضور علیہ السلام نے غنا کے حصول کا، امارت کے حصول کا ایک آسان نسخہ بتایا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ امارت کے دو معیار ہیں۔ ایک معیار وہ ہے جو دنیا والوں نے بنا رکھا ہے، وہ کیا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہوگا اور دنیاوی ساز و سامان ہوگا اس کو اتنا ہی بڑا مالدار سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اسٹینڈرڈ جو دنیا والوں نے بنا رکھا ہے کسی آدمی کے امیر ہونے کا معیار۔ دوسرا اسٹینڈرڈ، دوسرا معیار، دوسرا کرائیٹیریا وہ ہے جو بارگاہ نبوت سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس الغنا عن کثرۃ الرزق، لوگوں امارت مال و دولت کے زیادہ ہونے کا نام نہیں، ولکن الغنا غنی النفس، امارت تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ غنی ہو جائے، یعنی مال و دولت ہو یا نہ ہو، دل اس سے بے نیاز ہو جائے، وہ آدمی سب سے بڑا مالدار ہے۔ سادہ سی مثال کے ذریعے بات سمجھیں، ایک آدمی کے پاس صرف 100 روپیہ ہے اور وہ اس پہ مطمئن ہے تو وہ مالدار ہے، غنی ہے، امیر ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور اس کی ہر وقت جان پہ بنی ہوئی ہے کہ اس نے 2 ارب کیسے بننا ہے۔ حضور علیہ السلام کے خیال کے مطابق، آقا کے فرمان کے مطابق، وہ بندہ ارب کا مالک ہونے کے باوجود نہیں۔ ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے روپیوں کی تھیلی پیش کی۔ پرانے زمانے کے بادشاہ عقیدت سے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور اس زمانے میں عطیہ دینے کے لیے یہ بینک اکاؤنٹ چیک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تھیلیوں کے اندر پیش کیا جاتا۔ تھیلی پیش کی، بزرگوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، جتنا بھی مال و دولت آپ کے پاس ہے آپ کو مزید کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا مزید کی ضرورت تو ہے ہی، ظاہر ہے ہوتی ہے جتنا مرضی ہو۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ آپ ہی رکھ لیں، میرے سے زیادہ ضرورت مند آپ ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی ہے مجھے تو اس میں مزید کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو اسے بھی کافی سمجھتا ہوں۔ آپ کے پاس جتنا بھی ہے چونکہ آپ کو مزید کی ضرورت ہے لہذا یہ آپ رکھ لیں۔ یہ ہے غنا اور یہ ہے امارت۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ مال بہترین خادم ہے یا پھر بدترین آقا ہے۔ اگر آپ مال کو اپنا خادم بنا لیں گے نا تو یہ آپ کا بہترین خادم بنے گا۔ اگر آپ نے اس کو اپنا آقا بنا لیا، اپنا مالک بنا کر سر پہ سوار کر لیا تو پھر یہ آپ کا بدترین آقا بن جائے، مالک بن جائے۔ ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ آپ کیا بناتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے جینیس مائنڈ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے مال کو اپنا بدترین آقا بنا رکھا ہے، دن رات اس فکر میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کیسے مال کمانا۔ اب اس کے بعد بیچاروں نے خرچ تو اتنا ہی کرنا ہے نا جتنی اپنی 50 60 70 سال کی زندگی میں کر جائیں گے، باقی سارے کا سارا مال اگلی نسلوں کو عیاشی کے لیے دے کے جانا ہے اور خود جا کر قبر میں اور حشر میں حساب دے رہے ہونا۔ یہ ہے مال کو اپنا بدترین آقا بنا لینا۔ اس طرح کے لوگوں کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مالدار نہیں ہوتے بلکہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔
بیچارے چوکی داری کرتے کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کیا نسخہ دے رہے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو خالق کائنات نے ڈائریکٹ کوئی بات اپنی طرف سے فرمائی ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلائی گئی ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ جب فارغ کر دے گا نا تو املا صدرہ کا گنا، میں پہلا انعام تمہیں یہ دوں گا کہ تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں۔ ابھی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور فقر و فاقہ کو تجھ سے دور کر دوں، یہ دو انعامات دوں۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو پھر سزائیں بھی دو دوں گا۔ کیا؟ ملات و یدئی کا شغلہ، تیرے ہاتھوں کو کام کاج سے بھر دوں گا۔ بلام اسدہ فقرہ کا، اور فقر و فاقہ کو تجھ سے دور نہیں کروں گا۔ سمجھیں پہلے کیا فرمایا اللہ نے کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اے انسان دنیا کے کاروبار میں اتنا زیادہ غرق نہ ہو جا کہ اللہ کی عبادت اور ذکر فکر کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ بھئی انسان کے پاس ایک لمیٹڈ وقت ہے اور لمیٹڈ ہی صلاحیتیں ہیں۔ اب اگر وہ بہت زیادہ وقت، بہت زیادہ صلاحیتیں، توانائیاں بزنس کو، اپنے کاروبار کو دے دے گا تو پیچھے اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف آ سکے۔ 18 گھنٹے جس بندے نے اپنی دکان کو دینے ہیں تو پیچھے بیچارے کے پاس 6 گھنٹے مشکل سے سونے کے لیے بچنے ہیں، عبادت کس وقت کرنی ہے؟ حالانکہ اصل مقصد تو دنیا میں آنے کا عبادت تھا نا، یہ تو اضافی لوازمات تھے۔ تو پہلا معنی اس کا یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر ترک دنیا بھی منع ہے اور غرق دنیا بھی منع ہے۔ ترک دنیا سمجھتے ہیں نا، کہ دنیا کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جنگلوں میں چلے جانا، جس کو رہبانیت کہا جائے۔ جس طرح ترک دنیا منع ہے نا، دنیا کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر دینا، اسی طرح غرق دنیا میں اتنا غرق ہو جانا بھی منع ہے کہ بندہ اللہ کو بھول جائے۔ دونوں چیزیں منع ہیں۔ اسلام کہتا درمیانی راہ اپناؤ، نہ دنیا کو بالکل چھوڑو اور نہ دنیا میں اتنا غرق ہو جاؤ کہ خدا تمہیں یاد ہی نہ رہے۔ تو ترک دنیا کو تو سارے ہی لوگ جانتے ہیں برا ہے۔ کوئی بندہ آج اگر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے گا تو ہر کوئی کہے گا لو جی یہ کیڑی درویشی ہے جی۔ لیکن غرق دنیا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، مگر وہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ اس لیے دنیا کی اکثریت لوگوں کی دنیا میں غرق ہے، انہیں کوئی بھی نہیں برا بلا کیا۔ تو پہلا معنی تو یہ ہے اس کا کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو وقت کاروبار، بزنس، بیوی بچوں کو دینا ہے، ان کے اندر بھی انسان کا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کاموں میں لگے، لیکن دل بھی ان کے اندر اتنا نہ ڈوب جائے کہ خدا کی یاد سے ہی فراموش ہو جائے۔ پہلا معنی کیا تھا کہ اتنا زیادہ وقت اور صلاحیتیں نہیں لگانی ہے کہ اللہ کے لیے بچے ہی نہ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جتنا وقت لگانا ہے نا بیوی بچوں، کاروبار، دیگر معاملات میں، اس میں دل کو اتنا زیادہ انوالو نہیں کر دینا کہ دل خدا کی یاد میں ہی نہ رہے اس وقت۔ قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں نا ان کا حال یہ ہوتا ہے ہتھ کار والا دل یار والا، کہ کام کاج میں لگے ہوئے بھی دل خدا کی یاد میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ایسے ایسے مرد بھی ہیں، مرد لوگ، اچھے لوگ
کہ جن کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے بات نہیں رکھتی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے منا میں ایک شخص کو دیکھا 50,000 پاؤنڈ کی خرید و فروخت تجارت، 50,000 دینار کی تجارت کر رہا، لین دین کا معاملہ، میں نے اس میں دل میں جان کر دیکھا، دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے خالی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کام اگر تو کر لیتا ہے نا تو میں تجھے 2 بدلے دوں گا۔ نمبر 1 عملہ صدرہ کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بڑھ دوں گا، امارت سے بڑھ دوں گا، یعنی جتنا بھی مال تیرے پاس ہوگا نا تجھے وہ بڑا کافی لگ رہا ہو، مزید کی ہرس تجھے بے چین نہیں کر رہی ہو، مستقبل کے خدشے، کیا بنے گا، یہ معاملہ کیسے ہوگا، وہ معاملہ کیسے ہوگا، تجھے پریشان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو علامہ نے کہا تھا برتر از اندیشہ ہے سودوزیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی، وہ حال ہو جائے کہ اندیشوں سے، وسوسوں سے، مختلف قسم کے نیگیٹو فیلنگ سے تو آزاد ہو جائے گا، کل کا فکر نہیں ہوگا۔ تو ایک انعام یہ دوں گا، دوسرا یہ کہ امرات یدئی کا عملہ صدرہ کا غنا و اسدہ فقرہ کا، فقر و فاقہ کو تو اسے روک لوں گا، مطلب یہ کہ جو مال دیا ہوگا نا وہ تیری ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کے اندر میں اپنی طرف سے برکت شامل کر دوں گا۔ برکت جب آ جاتی ہے نا تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور برکت جس چیز سے نکل جاتی ہے نا تو انبار لگے ہوں تو وہ بھی کم دکھائی دیتی ہے۔ لوگ ایسے ہی کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اصل چیز کثرت نہیں بلکہ برکت ہے۔ برکت اکیلی بھی کافی ہے، کثرت بیچاری اکیلی کچھ نہیں، کثرت کے اندر تو فتنے ہی فتنے ہیں جب تک برکت صاف نہ ملے۔ برکت اکیلی بھی ہوگی تو کافی ہے، ہاں اللہ کسی بندے کے لیے کثرت اور برکت دونوں کو جمع بھی کر دیتے ہیں اور یہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ہمارا برکت ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں برکت اتنی دے دوں گا کہ تجھے وہ کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ایک بات۔ اور دوسرا فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر یہ میری نصیحت نہ مانی تم نے تو پھر سزائیں بھی دوں گا۔ نمبر 1 ملات و یدئی کا شغلہ، تیرے ہاتھوں کو نا میں کاموں سے بھر دوں، سارا دن کام کاج میں جتا رہے گا، ایک کام سے فارغ نہیں ہوگا دوسرا کام تیار کرا ہے، دوسرے سے فارغ نہیں ہوا تیسرا تیار کرا ہے، اس طرح کاموں کے اندر ہی لگا رہے گا، کام پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آئے، زندگی عذاب نظر آ رہی ہو۔ یہ ایک سزا، اور دوسری وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَ کا، فقر و فاقہ کو بھی تجھ سے دور نہیں کروں، مطلب یہ ہے کہ تیری تجوری میں اربوں روپے بھی ہوئے نا پھر بھی تجھے اندیشہ ہی ہوگا، کیا بنے گا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، ہر وقت ہزاروں لاکھوں کروڑوں کما رہا ہوگا لیکن اسی حساب سے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا جا کے رہے ہوں۔ آپ دیکھیں آج کئی گھرانے ایسے ہیں کہ گھر کا ہر فرد کما رہا ہے لیکن پوری پیٹنی پڑ رہی ہے، ٹینشنوں پہ ٹینشن، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس سینے کے ہاتھوں مر چلے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا تیار کھڑا ہے، آج وہ بیمار ہو گیا کل کوئی اور بیمار پڑا ہے، ابھی وہ تندرست نہیں ہوا، وہی بیماری جس کا ایک غریب آدمی بیچارہ 10 20 100 50 میں رام آ جائے، صاحب بہادر کے اسی کے اوپر ہزاروں لگ رہے ہیں، یہ ہے وہ سزا، اور بہت سارے لوگ ان سزاؤں کو بھگت رہے ہیں بیچارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھا دیے، ایک راستہ وہ جس میں بندہ جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے مسئلے نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لیکن دوسرا راستہ وہ جس میں بندہ اللہ کی فرما برداری میں آ کر اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کا وکیل بن جاتا ہے، اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کا نصیر بن جاتا ہے، اور اسے خدا بھی مل جاتا ہے اور وصال صنم بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ عزت و آبرو والا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو یاد رکھنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا